یہ ایک ہندوستانی اخبار میں شائع ہوئی ہے اور یہ خبر بتا رہی ہے ایران نے بھی پاکستان کے منہ پہ تھوک دیا. ایران کی ایمبیسی اس بات پر مجبور ہوئی کہ وہ آ کر ٹویٹ کر چابہار پورٹ کو لے کر، کشمیر کو لے کر جتنے بھی چینلز بنے ہیں یہ سب کے پیچھے پاکستان کہتے ہیں برادر برادر برادر. دیکھیں کوئی برادر بین الاقوامی تعلقات میں نہیں ہوتا، برادرلی ایکشنز ہوتے ہیں. پاکستان میں کہیں مذہب کے نام پر تو کہیں قوم کے نام پر روزے داروں کا خون بہایا جا رہا ہے. بلوچستان میں دہشت گردوں نے آج سیکورٹی فورسز کے قافلے کو نشانہ بنایا ہے. ایرانی ایمبیسی جو انڈیا کے اندر موجود ہے انہوں نے بھارت سے معافی مانگی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان سے کسی نے فیک اکاؤنٹ بنایا ہے ایران کے نام سے. ایرانی ایمبیسی نے یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان کا پروپیگنڈا ہے ایران اور انڈیا کے ریلیشن شپس کو ختم کرنے کی. بھارت ہے $500 ملین اس نے لگایا ہے چابہار میں، تو یقیناً مچھلیاں پکڑنے کے لیے نہیں لگایا ہوگا. مچھلیوں کا سمندر اس کے پاس اپنا بہت ہے. انڈیا نے ایک تیر سے دو نشانے کیے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایران نے انڈر ہینڈ پاکستان پہ 50 سال سے یہ زور ڈالا ہوا ہے کہ آپ کشمیر کو بھول جائیں، آپ انڈیا سے پہلے سیدھے اپنے تعلقات کریں تاکہ میرا ٹریڈ بحال ہو جائے. جو آپ اسلامی باتیں کرتے ہیں اس پہ بھی سوچیے. ایرانین ایمبیسی نے کہا ہے جو کہ بھارت میں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی میپ شیئر کیا گیا ہے جو کہ غلط ہے، اس میں جو ہے وہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے. اب ایران جیسی کنٹری بھی بھارت کی جو رائزنگ اسٹیچر ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں، سو دے آر آلسو لائننگ اپ. ان کو یہ پتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ بہت مہنگی پڑے گی. یہ آپٹکس آپ کی سوچ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پاکستان ایران کا نیبر ہو کے کچھ نہیں کر سکتا اور انڈیا ایران کا نیبر نہیں ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ BLA کے ٹیررسٹ اس وقت ایران میں گھسے ہوئے ہیں اور ایران ان کو پناہ دیتا ہے؟ ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف YouTube پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. اور ایران کی دوستی دیکھ کر پاکستان تلملا گیا ہے. جی ہاں، ایرانی دودھاباس نے یہ صاف کر دیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کچھ فیک اکاؤنٹ چلائے جا رہے ہیں جن میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران پاکستان کے ساتھ ہے کشمیر کے مدعے پر. لیکن ایرانی دودھاباس کے ادھیکاریوں نے یہ صاف کر دیا ہے اور بھارت سرکار سے معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ یہ فیک اکاؤنٹ پاکستان سے سنچالت ہوتے ہیں جو فرضی روپ سے یہ خبریں چلاتے ہیں کہ ایران پاکستان کے ساتھ ہے. ایران ہمیشہ سے بھارت کے ساتھ تھا اور رہے گا. یہ خبر سامنے آنے کے بعد پاکستانی میڈیا میں ہاہاکار مچ گیا ہے. تو دوستو دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. ان لوگوں کے پاس ہمت نہیں ہے ہندوستان کو کہنے کے لیے، اس لیے ہندوستان ان کا اب ایلائی بنا ہے اگینسٹ چائنا. اس وقت لائم لائٹ کے اندر ایران ہے، بھارت اپنا رول پلے کر رہا ہے، امریکہ بڑا سرگرم. ایران کی ایمبیسی نے جو بھارت میں ہیں انہوں نے اپنے آفیشل اکاؤنٹ سے پاکستانیوں کو بے عزت کرنے کے لیے ایران کی ایمبیسی بھی جو ہے سامنے آ چکی ہے. اور اس ٹویٹ میں وہ سارے چینلز دکھائے ہیں اور لکھا ہے کہ بہت سارے چینلز جو ہے ایران کے نیم اور فلیگ سے جو ہے وہ چل رہے ہیں، لیکن یہ ایران کے نہیں ہیں. جتنے بھی چینلز بنے ہیں یہ سب کے پیچھے پاکستانی بھکاری اور یہ ذلیل قوم بیٹھی ہوئی ہے. ان کو لگے گا کہ یار چلو ہم پروپیگنڈا کریں گے، ایران کو پتہ ہی نہیں چلے گا. آج ایران نے بھی پاکستان کے منہ پہ تھوک دیا. اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ عام لوگ ہیں، یہ عام سیویلین لوگ ہیں جنہوں نے یہ اکاؤنٹ بنائے؟ نہیں، یہ پاکستان کی سرکار بیٹھی ہے اس کے پیچھے. اتنے مہینوں تک جو ایران کا ساتھ دے رہا تھا آج ایران نے بھی منہ میں گھسا دیا پاکستان کے ڈنڈا اور کہا کہ بھیا تو منہ بند رکھ، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کر رہے. چابہار پورٹ کو لے کر، کشمیر کو لے کر اور بھی بہت سا. اچھا برکس میں ایران کا کیا لینا دینا؟ برکس میں بھی جو ہے یہ ایرانین اکاؤنٹ بنا کر اس کو ویریفائڈ کر کے اس سے بھی یہ پوسٹ کر رہے ہیں برکس میں انڈیا کو نکال دیا، پلا نے ایسا کر دیا، رشیا نے انڈیا کے ساتھ وہ کر دیا، پاکستان کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. لیکن ایران کی ایمبیسی اس بات پر مجبور ہوئی کہ وہ آ کر ٹویٹ کرے. ایران کی کوئی اوقات نہیں ہے انڈیا کے آگے. انڈیا چاہے تو ایران کے ساتھ سارے سمبند آج ہی توڑ سکتا ہے. کوئی فائدہ ایران سے انڈیا کو نہیں ہے. یہ تو ایک فرینڈشپ لیول ہے، لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں ایران کی، تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ٹوٹ جائے. چابہار کا ایک چھوٹا سا انویسٹمنٹ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ٹوٹ جائے. ایمبیسی جو انڈیا کے اندر موجود ہے انہوں نے بھارت سے معافی مانگی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان سے
سے کسی نے فیک اکاؤنٹ بنایا ہے ایران کے نام سے، جس پہ ایران کے سپریم لیڈر کی فوٹو بھی لگائی ہوئی ہے، ایران کے جھنڈے کی بھی فوٹو لگائی ہوئی ہے، اور اس میں ایک میپ ایشو کیا گیا ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ پورا کا پورا جموں کشمیر پاکستان کی ملکیت ہے، پاکستان کا حصہ، اور چائنا کا وہ علاقہ جو بھارت کے پاس ہے اس کو بھی پورا کا پورا چائنا کا پارٹ دکھا دیا گیا ہے۔ تو ایرانی ایمبیسی نے یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان کا پروپاگینڈا ہے ایران اور انڈیا کے ریلیشن شپس کو ختم کرنے کے لیے، یا پھر ایران اور انڈیا کے ریلیشن شپس کو خراب کرنے کے لیے۔ سر، ایران تو مسلم بھائی ہے ہمارا، پھر ایران نے کشمیر کے مدعے پر پاکستان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اگر ہم ایران کی بات کریں تو ایران بھارت کا اتنا ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ ایران کو بھارت کی اتنی ضرورت کیوں ہے؟ اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے کہا کہ ایران کے اندر جو ہے وہ ہمارے مسلم بھائی موجود ہیں، ہم جو ہے وہ فرنٹ پیج پر آ کر ان کا ساتھ دیں گے۔ بے شک اس طریقے سے ان کی ہیلپ نہیں کی گئی، لیکن زبان سے ہر کسی نے یہی کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ایران کو انڈیا کی اتنی ضرورت کیوں ہے؟ انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ آپریشن سندور کے بعد سے پاکستان نے پروپاگینڈا شروع کر دیا ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو بھارت کے دوست ہیں ان سب کی دوستی میں دراڑ لائی جائے۔ میں سب سے پہلے یہ ایرانی سپریم لیڈر جو ہے، ہم ان کی ہمیشہ تعریف کرتے ہیں۔ جب سے یہ اسرائیل کا معاملہ ہوا ہے، جو انہوں نے اسرائیل کو چھوڑ کے قطر میں، جو امریکہ پہ بھی، کیونکہ قطر پہ حملہ نہیں کیا تھا انہوں نے، ہم ان کو ایک بہادر آدمی سمجھتے ہیں، تو وہ بہادری انڈیا کو بھی دکھائیں۔ آپ کو انڈیا کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیں۔ ایران والوں کو ہماری ایرانی سمجھ نہیں آئے گی، مگر ادھر پیغام پہنچے گا جن کو ہم نے پیغام پہنچانا ہے انڈیا والوں کو، کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مسلمان آپس میں بائی بائی ہیں، چاہے ان کو دیر سے سمجھ آئے چاہے بہت دیر سے سمجھ آئے، یہ سمجھ آ جائے گی اور آ جانی ہے۔ اور آپ بھی یہ سمجھ لیں انڈیا والوں، یہ ایران نے اگر معافی مانگی ہے، اس میں بھی اس کی کوئی یعنی کہ کوئی پلاننگ ہوگی۔ اس پر بھارتی میڈیا کہتا ہے کہ ہم نے ٹیررسٹ کو نشانہ بنایا تھا، ہم نے پاکستان کی 11 بیسز 9 ٹیررسٹ کیمپس کو اڑا دیا تھا، ہم نے پاکستان کو گھر میں گھس کر مارا، کہ بتا دیا ہے کہ دہشت گردی اور آتنکواد کا ہم خاتمہ کیسے کر سکتے۔ دوسری بات یہ، جب آپریشن سندور بھارت نے لانچ کیا، ایران نے ساتھ نہیں دیا پاکستان کا، آذربائیجان، ترکی اور چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن ایران کی اس چیز کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہم نے سنی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارا جو ان کے ساتھ گیس پائپ لائن تھی ابھی تک مٹیریلائز نہیں ہو سکی، اور جس طریقے سے ہم کیش کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو پایا۔ جب آپ ساری اچھے تعلقات رکھتے ہیں، تسلسل رکھتے ہیں، جب شروع سے اگر آپ کا ایران کے ساتھ تعلقات ہوتے، آپ نے ٹریڈ بنائی ہوتی، ہم امریکہ کی گود میں بیٹھ کے ٹوٹل ایک ہماری فوکس پالیسی ہم نے ٹوٹل اگنور کر کے رکھا۔ ابھی ہم چاہتے ہیں کہ شاید ایک دن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو ان کی جو یہ پارٹنرشپ ہے بہت پہلے کی ہے، اور یہ ابھی چاہ بہار والا ہوا ہے، یہ تو ابھی ایک سٹارٹ ہوا ہے، یہ ان کے اوور آل ایک ڈپلومیٹک ریلیشنز ہے جو فردر اسٹرینتھن ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ مودی کا دورہ ہے سعودی عرب بھی دیکھ لیں، تو جو سفارتی لحاظ سے جو انڈیا کی ون ون سچویشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ اور سب کو نمایاں ہے۔ انڈیا نے ایک تیر سے دو نشانے کیے ہیں۔ چاہ بہار جو ہے یہ تقریباً 30-40 کلومیٹر ہے گوادر سے آگے، 50 سے زیادہ نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے تھوڑا سا اتفاق ہے ایران کی سرحد تک جانے کا۔ تو یہاں سے تقریباً یہ جو چاہ بہار جگہ نا، یہاں سے 150 سے 200 کلومیٹر انڈیا نے سڑک بھی بنا دی، آپ سب کو پتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ انڈیا نے جو پاکستان کا زون تھا نا، جو ہماری 70 سال جس میں ہم نے سٹینڈ لیا کہ افغانستان لینڈ لاک ہے، افغانستان کے پاس پانی نہیں ہے، انہوں نے آپ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ ایک تو انہوں نے ایران سے اپنا ریلیشن اسٹیبلش کر لیا جس کی ہم نے بات کی ہے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC کو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جے ہند۔